السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. Dear viewers, اگر ہم نے فزیکلی اپنی باڈی کو ایکٹیو رکھنا ہے تو کیسے رکھیں؟ کیونکہ اگر ہم فزیکلی اپنی باڈی کو ایکٹیو، چاق و چوبند، چست اور فٹ نہیں رکھتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مختلف عبادات میں بھی پیچھے ہوتے جاتے ہیں. صرف نماز کو ہی لے لیجئے، نہ صرف ہم قیام صحیح کر سکتے ہیں بلکہ رکوع بھی پراپر وے میں نہیں کر سکتے، اور لمبا تو بالکل ہی نہیں کر سکتے. اور سجود کو دیکھیں تو سجود میں بھی ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے. اور اگر کبھی آپ کسی اوور ویٹ انسان کو تشہد میں بیٹھے دیکھ لیں تو آپ آسانی سے آبزرو کر سکیں گے وہ کتنے ان پراپر اور انکمفرٹیبل بیٹھا ہے. تو ضروری ہے کہ آپ اپنی فٹنس پر توجہ دیں، کیونکہ قیامت کے قریب وزن کا بڑھ جانا ایک عام سی علامت ہے. یہ ہم سب کے لیے چیلنج ہے کہ آج ہم ایک مناسب وزن میں اپنی باڈی کو فٹ اور ایکٹیو رکھیں. تو پھر ہم کیا کریں؟ اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے کون سا وے سب سے زیادہ اچھا ہے؟ کیونکہ اگر ہم جم جوائن کرتے ہیں، کسی ایکسرسائز والے سے رابطہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں رننگ پہ لگا دیتے ہیں، جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم کسی ڈائٹیشن کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو مکمل طور پہ ایکسپرٹ نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ہیلتھ کے ساتھ بہت ہی کوئی بڑا ڈیزاسٹر کر بیٹھتے ہیں. تو سنت سے ہمیں اس بارے میں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا گائیڈنس ملتی ہے جو یقیناً پرفیکٹ گائیڈنس ہوگی. كما جاء في الصحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مومن مسلمان بھوک رکھ کے کھاتا ہے، یعنی ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتا ہے، ایک آنت سے کھاتا ہے. المؤمن یأکل فی معا واحد، مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، جبکہ کافر، منافق یأکل فی 7 امعاء، اس کے لیے تو اس کا کھانا پینا ہی سب کچھ ہوتا ہے. یاد رکھیں، ہم نے اتنا کھانا ہے کہ ہم عبادات کے لیے انرجی جمع کر سکیں، ہم اپنے روزمرہ کے کام آسانی سے کر سکیں، نہ کہ اس لیے کہ ہمارے جینے کا مقصد ہی کھانے کے لیے جمع کرنا اور کھانا بن جائے. بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمان تیری شان کے لائق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے 3 حصے کرنے کا حکم دیا کہ ایک حصہ کھاؤ، ایک حصہ پینے کے لیے چھوڑو اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے. کتنا بہترین اصول ہے. اگر آپ اس اصول پر کاربند ہو جائیں تو ساری سائنس آپ کو پروو کرے گی کہ آپ کا فارمولہ ہی نرالا ہے. سب آپ سے ایگری ہو جائیں گے، آپ سے اتفاق کریں گے. اوور ایٹنگ کی وجہ سے ہی ساری بیماریاں پھیل رہی ہیں. ہم خود آگے بڑھیں یا نہ بڑھیں، ہاں ہمارا پیٹ ضرور بڑھ رہا ہے. افسوس کے ساتھ آج کل موٹے، اوور ویٹ لوگوں کو کھاتے پیتے گھرانوں کا سمجھا جاتا ہے، اور مجھ جیسوں کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جاتا. تو یہ معیار نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے عقل کی دلیل ہے کہ ہم اپنے آپ کو فٹ رکھیں. اور مومن کی زندگی، مومن کی صحت، مومن کی عبادت اس کی ایکٹیونیس سے، اس کی فٹنس سے جڑی ہے.
تو اپنی ہیلتھ کو اگنور بالکل نہ کریں، اور بھوک ہو کھانا کھانا چھوڑ دیں۔ آپ تھوڑا کھائیں اور سب کھائیں، انجوائے کریں اللہ کی نعمتوں کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله۔